آج کا بہت ہی عظیم دن ہے، 15واں روزہ ہے، اور نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سلام اللہ علیہ فرزند علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت سیدنا امیر المومنین امام المتقین سردار جنت حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کا آج کا دن ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ان کا ذکر پاک کرنے کی، سننے کی، اس میں شامل ہونے کی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی۔ جب ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے کر جانے لگے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو، محبت کرنے والوں کو، اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو یہ حکم عطا فرمایا، اس چیز کی نشاندہی فرمائی، فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم ان کو محبت عشق کے ساتھ اپنے دلوں میں بسا لو گے اور اس چیز پہ اپنی زندگی میں مرتے دم تک عمل کرتے رہو گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو ایک چیز فرمایا کہ قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک خاص تحفہ عطا فرمایا، اور دوسرا نبی پاک نے فرمایا کہ میری اہل بیت، کہ قرآن پاک پہ یقین رکھنا، پڑھنا، سمجھنا اور اس رستے پہ چلنا، اور پھر فرمایا کہ میری اہل بیت جو ہے ان سے محبت کرنا۔ اگر تم دو چیزوں پہ زندگی میں عمل کرتے رہو گے تو سمجھ لو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تم ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جاؤ گے۔ تو آپ کی اہل بیت پنجتن پاک میں سے عظیم ہستی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن ہے آج، بہت ہی برکت دن ہے۔ ہر نماز پڑھنے والا، ذکر کرنے والا، عبادت کرنے والا جو یہ کہے کہ ان عظیم ہستیوں کے بغیر میری عبادت قبول ہو جائے، میرا ذکر قبول ہو جائے، ان کی محبت کے بغیر اللہ میری بخشش فرما دے گا، اللہ مجھے جنت عطا فرما دے گا، تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لے، سمجھ لے۔ ہمارے لیے تو الحمدللہ انعام ہی ہے جو انہوں نے ہم سب کو عطا فرمایا، کیونکہ جو محبت والے ہوتے ہیں ان کے لیے ایسی باتیں انعام ہوتی ہیں کہ تم محبت کرتے ہو، ادب کرتے ہو، تو چلو یہ انعام کے طور پر تم پر یہ کرم کر دیا گیا، تمہیں یہ نواز دیا گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ کلمہ پڑھنے والا، دائرہ اسلام میں داخل ہوا بندہ، اگر وہ کعبہ شریف میں ساری زندگی گزارے، فرمایا کہ وہاں نمازیں پڑھے، ذکر کرے، کعبہ شریف کے سامنے ہر وقت سجدہ سجود کرے، تو فرمایا کہ جو رکن یمانی ہے، جو یمن کی طرف کعبہ شریف کا ایک کونا ہے، اسے رکن یمانی کہتے ہیں، کہ یمن کی طرف وہ کونا، کارنر جو ہے اس رخ کی طرف ہے۔ تو فرمایا کہ کوئی رکن یمانی اور مقام ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں، یعنی کہ جو مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم کے بعد تھوڑا فاصلہ ہے، فاصلے کے بعد سامنے کعبہ شریف ہے، تو آقا نے فرمایا کوئی مقام ابراہیم کے درمیان اور رکن یمانی کے سامنے
کوئی بندہ ساری زندگی عبادت کرتا رہے، ذکر کرتا رہے اور اسی حالت میں اس دنیا سے چلا جائے، تو فرمایا اگر اس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت نہ ہوئی، وہ ان کا ادب نہ کرتا ہوا، وہ ان کو جو میں نے ان کو نوازا ہے، جس اختیارات سے، شان و عظمت سے نوازا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ان کو نہ مانے، ان کا بے ادب ہو، تو فرمایا کہ وہ بندہ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سونگھ سکتا، بے شک ساری زندگی کعبے میں گزار دے، کعبے کے سامنے ذکر کرتا رہے، سجدے کرتا رہے، تو دیکھ لے یہ عظیم ہستیوں کی محبت کتنی عظمت والی ہے۔ کیوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے نواسے، اپنے بیٹے عطا فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، حسن و حسین کریمین علیہ السلام، فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ اور آقا فرماتے تھے کہ ہر جو اولاد ہوتی ہے اس کی نسبت والد کی طرف ہوتی ہے، کہ والد کو پکارا جاتا ہے کہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کی بیٹی ہے، تو نبی پاک نے فرمایا کہ میرے جو حسنین کریمین ہیں، میرے جو بیٹے امام حسن امام حسین ہیں، تو میرے ساتھ نسبت دو کہ میں ان کا باپ ہوں، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے لگتے جگر ہیں۔ تو انہی کی آج ولادت کا دن ہے، جن کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تشریف لے کر گئے اور پوچھا کہ اللہ نے کیا تحفہ عطا فرمایا ہے، تو عرض کیا کہ امام حسن کی ولادت پاک ہوئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں لیا، پیار فرمایا اور دائیں کان میں اذان دی، بائیں میں تکبیر پڑھی اور گھٹی جو دی، گڑتی جو ہوتی ہے وہ گڑتی دی، اپنا لعاب مبارک، اپنی زبان مبارک چسوائی، اور چسوا کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہمیشہ کے لیے سرداریوں سے نواز دیا، اختیارات سے نواز دیا، اور ایسی نسبت عطا ہو گئی، ایسی محبت کا کرم ہو گیا کہ آقا فرماتے ہیں کہ جو میرے حسن سے محبت کرے وہ سمجھ لو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے اللہ خود بخود اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ان کی محبت اللہ کی نظر عنایت ہو جاتی ہے کہ جو امام حسن کا ذکر کرے، حسین پاک کا ذکر کرے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان لوگوں سے خود بخود محبت فرمانا شروع کر دیتا ہے۔